سب حکومتوں نے خون نچوڑنے والی ان آئی پی پیز کو سپورٹ فراہم کی ہے۔ اس لیے بات صرف اتنی سی نہیں ہے کہ 7 روپے 41 پیسے کم ہو گئے یا 7 روپے 59 پیسے کم ہو گئے۔ بات تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے بھی پاکستان کے ساتھ یہ کھلواڑ کیا ہے ان سب کو قوم کے سامنے لانا پڑے گا۔ یہ فورینسک آڈٹ ہوگا تو سب کا پتہ چل جائے گا۔ ہر حکومت اور آئی پی پیز اور نیپرا، یہ سن 97 سے بننے والا یہ ادارہ، یہ نیپرا کیا کرتا ہے؟ ہر جرم کے اندر آپ جائیں گے تو یہ نیپرا کی شرکت موجود ہوتی ہے، رپورٹیں ساری ہوتی ہیں۔ اگر آپ صرف نیپرا کی رپورٹوں پہ ہی چلے جائیں تو آپ کو رپورٹیں ساری مل جائیں گی، لیکن رپورٹیں ایک طرف، فیصلے دوسری طرف، اور فیصلے چند لوگوں کو مضبوط کرنے والے، کرپشن کے اس کاروبار کو بڑھانے والے ہوتے ہیں اور عوام اس کو بھگتتے رہتے ہیں۔ تو میں شہباز شریف صاحب سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ فارنزک آڈٹ کیجئے۔ اور ابھی تو آپ نے 27 یا 29 آئی پی پیز کی بات کی ہے، یہ تو 100 سے زائد آئی پی پیز ہیں، تو گورنمنٹ کی اپنی آئی پی پیز سے کیوں نہیں یہ عمل تیز رفتاری سے مکمل کیا جا رہا؟ اس لیے اس عمل کو مکمل بھی کیا جائے اور براہ راست بجلی کے بلوں پہ اس کا اثر آنا چاہیے۔ بہرحال ہماری جد و جہد کے نتیجے میں اگر ایک بات قوم کے سامنے آئی ہے اور اس کے اوپر کوئی پیش رفت ہوئی ہے تو ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، لیکن بات کا یہ آغاز ہے، یہ اختتام نہیں ہے۔ دوسری بات ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمت عالمی مارکیٹ میں کل بھی 7% کمی ہوئی ہے۔ سستی ترین قیمت اس وقت تاریخ کی موجود ہے، یعنی پچھلے اگر آپ 4 5 6 سال کو دیکھیں گے تو آپ کو اس منیمم اس وقت پرائس ہے عالمی مارکیٹ میں، لیکن ہمارے ہاں پیٹرول کی قیمت کو کم نہیں کیا جا رہا، بلکہ ایک طرف پیٹرول کی قیمت، پھر اس کے اوپر ٹیکسز اور پھر ایک اضافی لیوی جو پہلے 60 روپے تھی پھر 70 روپے کر دی، اب کہتے ہیں 80 روپے کریں گے۔ تو اس طرح تو آپ ادھر سے دے کر ادھر سے لینے والی بات کر رہے ہیں۔ تو جب تک پیٹرول سستا نہیں ہوگا، جب تک بجلی کی قیمت مزید کم نہیں ہوگی تو کیسے انڈسٹری چلے گی اور کیسے عام آدمی پنپ سکے گا؟ اس لیے بہت ضروری ہے یہ بات کہ پیٹرول کی قیمت بھی کم کی جائے اور بجلی کی قیمتوں کو بھی مزید کم کیا جائے، اور جو پیداوار ہائیڈل ہے، یعنی جو ڈیمز کے ذریعے سے بجلی بنتی ہے، وہ پیداوار کے جو سستی اب نیوکلیئر ہے، یا وہ پیداوار کے جو سولر اور اس کے ساتھ ساتھ ونڈ اس پر ہے یا ہمارے اپنے کوئلے پر ہے، اس پر پلانٹ چلائے جائیں، باقی پلانٹس کے ساتھ بات کی جائے، اور اس کے نتیجے میں انتہائی سستی بجلی پوری قوم کو ملے گی۔ جب یہ سستی بجلی پوری قوم کو ملے گی تو اس پہ ہماری انڈسٹری گرو کرے گی۔ ابھی آپ دیکھیں ٹیرف لگ گیا ہے امریکہ میں، اور اس کے نتیجے میں ہماری پروڈکٹس کا پرابلم پیدا ہو جائے گا۔ آپ بجلی سستی کریں تاکہ کمپیٹ کر سکیں، ورنہ ایکسپورٹ کیسے ہوگی اور کس طرح سے ہم آگے بڑھ سکیں گے؟ یہ جو بات کی جاتی ہے کہ جناب اسٹاک ایکسچینج بہت اچھا ہو گیا ہے اور اس کے نتیجے میں ہماری معیشت بہتر ہو گئی ہے، یہ بالکل عارضی اور مصنوعی قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ معیشت اس وقت مستحکم ہوگی جب انڈسٹری چلے گی، معیشت اس وقت مستحکم ہوگی جب آئی ٹی انڈسٹری کو آپ گرو کریں گے اور وہ نظر آئے گی، معیشت اس وقت مستحکم ہوگی جب عام لیبر سے لے کر صنعت کار تک ریلیف محسوس کریں گے یوٹیلیٹی بلز میں، پھر پائیدار بنیادوں پہ ہم کھڑے ہوں گے۔ اس وقت تو ٹیکس جمع کرنے کی صورتحال یہ ہے کہ ایف بی آر کا ادارہ جس کا کام ٹیکس جمع کرنا ہے، اس کے 25-26 ہزار ملازمین ہیں، اور ان ملازمین کا حال یہ ہے کہ ایک سال میں 1300 ارب روپے کی وہ کرپشن کی جاتی ہے جو قابل ٹیکس، جو جمع ہو سکتا ہے ٹیکس، وہ جمع نہیں کرتے، اس میں کرپشن کرتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے پوری قوم کے ساتھ یہ کیا مذاق ہے۔ تو یہ 26 ہزار ملازمین کر کیا رہے ہیں؟ جبکہ آپ بجلی کے بلوں میں ٹیکس لگا رہے ہیں، جبکہ آپ ٹیکس لگا رہے ہیں تو آپ موبائل کے کارڈ پہ ٹیکس لگا دیتے ہیں، موبائل فون پہ ٹیکس لگا دیتے ہیں، امپورٹ پہ ٹیکس لگا دیتے ہیں، ڈائریکٹ ایکسپورٹ پہ ڈائریکٹ ٹیکس لگ جاتا ہے، جتنی پورٹ سے چیزیں آ رہی ہیں اس پہ ٹیکس لگ جاتا ہے، اور تنخواہ دار طبقہ جو سب سے زیادہ کنٹریبیوشن کر رہا ہے اس پر مزید آپ ٹیکس لگا دیتے ہیں۔ اس وقت بھی تنخواہ دار طبقے نے، جو ابھی ہمارا اندازہ ہے، یہ 500 ارب روپے کا ٹیکس جمع کرائے گا، اور جو بڑے بڑے جاگیردار حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، سینکڑوں مربع زمین والے جاگیردار، یہ سب ملا کے 4-5 ارب روپے جمع کرائیں گے، اور تنخواہ دار 500 ارب روپے جمع کرا رہا ہے۔ تقریباً 300-350 تو ہو چکے ہیں، جو 2-3 مہینے کی پہلے کی فگر ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ جاگیردار طبقہ، اور یہی جاگیردار طبقہ یہی چینی مافیا بھی ہے،
یہ امپورٹ پہ بھی اور ایکسپورٹ پہ بھی دونوں پہ کک بیک سے لے رہے ہیں. ان کو کون پکڑے گا؟ انہی کی آئی پی پیز بھی ہیں اور یہی لوگ پنپ رہے ہیں. اور پھر شرم بھی نہیں آتی کہ اپنی مراعات میں بھی یہی لوگ اضافہ کرتے ہیں. خود بیٹھ کر طے کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں موجود لوگوں کی تنخواہوں کو بڑھایا جائے. تو یہ جو صورتحال ہے کہ جس میں ایک مخصوص طبقہ ہر لحاظ سے فائدہ حاصل کر رہا ہے اور اس پر کوئی قدغن نہیں ہے, اس کی مراعات میں کوئی کمی نہیں ہے اس طبقے کی, اور جو عام آدمی ہیں, عام تنخواہ دار ہیں, پروفیشنل لوگ ہیں, ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, بزنس ایڈمنسٹریشن سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, مینجمنٹ سائنسز کے لوگ ہیں یا ٹیچرز ہیں, ان سب لوگوں کو آپ نے ان کا ٹیکس جو ہے وہ ایٹ سورس کاٹ لیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں سب سے بڑے ٹیکس پیئر یہ بن کر سامنے آتے ہیں. ہم نے جو دھرنا دیا تھا اس میں ہماری ایک بنیادی بات یہی تھی کہ تنخواہ دار لوگوں کے اوپر جو ٹیکس کا سلیب ہے اس کو ختم ہونا چاہیے اور ریوائز ہونا چاہیے, اور ہم ابھی بھی اس پر اسٹینڈ کرتے ہیں. تو جماعت اسلامی نے جو جدوجہد کی ہے, میں ان تمام کارکنان کو جنہوں نے پچھلے ایک سال میں اس پوری آئی پی پیز کے حوالے سے تحریک چلائی, دھرنے دیے, پورے ملک سے گرفتاریاں ہوئیں, سینکڑوں کی تعداد بلکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ گرفتار ہوئے تھے اس دھرنے کے لیے, پورے اسلام آباد میں شیلنگ کی گئی تھی, سارے راستے بلاک کر دیے تھے, اور ہم نے الحمدللہ پرامن سیاسی مزاحمت کے اس کلچر کو فروغ دیا تھا اور پھر حکومت کو بھاگنے بھی نہیں دیا, اس سے باقاعدہ معاہدہ کیا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جس میں حکومت پر یہ دباؤ عوامی سطح پہ بڑھنا چاہیے. جو آپ نے اعلان کیا ہم اس کو ویلکم کر رہے ہیں, لیکن یہ بالکل ابتدائی چیز ہے, یہ بقدر اشک بلبل ہے, ابھی تو بہت کچھ باقی ہے. لہذا ان آئی پی پیز کو فکس بھی کیا جائے اور سامنے آنے چاہیے وہ سارے لوگ, چاہے وہ جتنے بھی طاقتور ہوں, چاہے وہ فوجی رجیم میں کام کرتے ہوں یا وہ نام نہاد جمہوری رجیم میں کام کرتے ہوں. ان لوگوں نے جو کچھ اس ملک کے ساتھ کیا ان کو کون پکڑے گا؟ آپ یہ دیکھیے کہ یہ آئی پی پیز جن کو کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پر یہ سب کچھ مل رہا ہے, ایک اور فراڈ جو سامنے بھی نہیں آتا وہ یہ ہے کہ یہ ٹیکس بھی ادا نہیں کرتے. تنخواہ دار آدمی سے تو آپ ٹیکس وصول کرتے ہیں, یہ چند سو لوگ یہ ہزاروں ارب روپے کما لیے انہوں نے اور ان سے ٹیکس نہیں لیا جاتا. اور اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ پچھلے چند برس میں انہوں نے 1700 ارب روپے, عمران بھائی ایسا ہی ہے, 1700 ارب روپے ایسے ہیں کہ جو ٹیکس ملنا چاہیے تھا پاکستان کو, ان کو فری کیا گیا, ایگزمپٹ کیا گیا ہے. 2019 تک تو اس کا ریکارڈ آتا تھا, 2019 کے بعد پی ٹی آئی کی حکومت میں یہ ریکارڈ آنا بھی بند ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب معاملات چند لوگوں کے ہوتے ہیں, مفاد پرست لوگوں کے, تو یہ ساری پارٹیاں ایک ہی طرح بہیو کرتی ہیں, یہ ایک دوسرے کو پروٹیکشن فراہم کرتے ہیں, ان کی ساری پولیٹیکل لڑائیاں ختم ہو جاتی ہیں اور یہ تحفظ فراہم کرتے ہیں. اور یہ چونکہ مافیاز ہیں جو پارٹیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ایک دوسرے کے سپورٹر بن جاتے ہیں. تو یہ ٹیکس تنخواہ دار آدمی ٹیکس دے, بجلی کے بل میں ہم ٹیکس دے رہے ہیں, لیکن یہ آئی پی پیز والے ٹیکس نہیں دیتے, ان کو ایگزم کر دیا جاتا ہے. اور یہ چھوٹا موٹا بھی نہیں ہے, سینکڑوں ہزاروں ارب روپے یہ قومی خزانے کے ہمارے پاس نہیں آئے اور ان کو یہ مراحت ملی ہوئی ہیں. ان کے کتنے معاہدے ایسے ہیں جس میں کیپیسٹی پلانٹ کی کچھ ہے, شو کچھ اور کی گئی ہے, اور اس کی پیسے بھی ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں. کتنے معاہدے ایسے ہیں کہ جو ظاہر ڈالر بیسڈ تھے اور اس کے نتیجے میں ڈالر کی قیمت بڑھتی چلی جاتی ہے اور اس کا بھگتان یہ قوم بھگتتی ہے. تو یہ سارے جو پیچیدگیاں ہیں یہ کرتے ہی اسی لیے ہیں کہ اس میں ایک چند لوگوں کو فائدہ پہنچائیں. لہذا چیزوں کو اس پورے تناظر میں دیکھنا چاہیے, اور ہم حکومت سے ہی مطالبہ کرتے ہیں کہ ان آئی پی پیز کو فکس بھی کیجیے اور پاکستان کے مفاد میں ان سے نیگوشیٹ اور ری نیگوشیٹ کیجیے. مجھے یقین ہے کوئی ایک آئی پی پی بھی ایسی نہیں ہے جس میں یہ جرت موجود ہو کہ بین الاقوامی عدالت میں جا سکتے ہوں. ہمیں معلوم ہے یہ آئی پی پیز والے کون لوگ ہیں اور یہ پاکستان میں کیا کیا دھندے کرتے ہیں, ان کے کون کون سے کام ہیں, کتنا ٹیکس دیتے ہیں. جب یہ بات عام لوگوں کو پتا ہے تو پاکستان کے حکمرانوں کو نہیں پتا ہوگی. تو کوئی کھڑا ہو سکتا ہے ہمارے سامنے آ کر؟ ان کو تو بالکل سامنے بٹھا کر ان سے چیزیں کم کروائی جا سکتی ہیں, لیکن چونکہ خود حکمران طبقے کا اعمال نامہ اس کے نتیجے میں سامنے آ جاتا ہے, اس لیے یہ لوگ ایک دوسرے کو تحفظ فراہم کرتے ہیں. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کام ابھی بھی ہو سکتا ہے. بہرحال میں ایک مرتبہ پھر جماعت اسلامی کے تمام کارکنوں کو اور ان سب لوگوں کو جنہوں نے ہمیں سپورٹ کیا
ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ ابھی آغاز ہوا ہے اور ہم اس پریشر کو مزید بڑھائیں گے. میں انشاءاللہ 7 تاریخ کو لاہور میں ایک مشاورت کے بعد لائے عمل کا اعلان کروں گا کہ جس میں ہم حق دو عوام کو تحریک کا جو نیا مرحلہ ہم نے طے کیا تھا کہ ہم عید کے بعد شروع کریں گے، تو اس کا پورا ہم انشاءاللہ پروگرام پوری قوم کے سامنے پیش کریں گے اور انشاءاللہ ہماری یہ تحریک آگے بڑھے گی. کیونکہ خود یہ بجلی کا مسئلہ ابھی ختم نہیں ہوا، اس کو بہتر ہونا ہے اور اس کے لیے ہماری تحریک جاری رہے گی. پھر اسی طرح پیٹرول کی قیمت، تنخواہ دار لوگوں کا مسئلہ، جاگیرداروں پہ ٹیکس لگانے کے لیے دباؤ اور ان کی عیاشیاں اور مراعات ختم کرنے کے لیے جدوجہد، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس ملک میں کسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، مزدوروں کے ساتھ ہو رہا ہے، طلباء کے ساتھ ہو رہا ہے، تعلیم کی دنیا میں اس وقت جو کچھ لوٹ مار مچی ہوئی ہے، جس طرح حکومتیں اپنی تمام تر ذمہ داریاں تعلیم کی ختم کر کے چند لوگوں کے ہاتھوں میں اس کو دے کر بری ذمہ ہو رہے ہیں، اور 3 کروڑ بچے ہمارے تقریباً اس وقت آؤٹ آف اسکول ہیں، جن کو اسکول میں ہونا چاہیے اور باہر ہیں. کسانوں کے ساتھ یہ ظلم ہے کہ گندم کے ریٹ ان کے لیے طے نہیں کیے گئے ہیں، اور جو طے کیے گئے ہیں وہ اتنے کم ہیں کہ جس میں وارہ ہی نہیں کھاتا، وہ مزید مقروض ہو جائے گا کسان. اس میں بھی بڑے بڑے مافیاز اور جو مڈل مین ہیں جو حکومت کے ساتھ ملے ہوتے ہیں وہی فائدہ حاصل کریں گے. چینی مافیا خود اربوں روپے قومی خزانے پر جو ہے وہ اس کا سبب بن رہی ہے نقصان کا، اور چند لوگوں کو فائدہ مل رہا ہے. یہ وہ ایشوز ہیں جن کو چھوڑا نہیں جا سکتا، نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے خاص طور پر خیبر پختونخوا اور بلوچستان اس وقت جس طرح بدامنی کا شکار ہیں، اور جس طرح بین الاقوامی طاقتیں یہاں پر اپنا ایک ایجنڈا رکھتی ہیں، اور ان کو اپنا ایجنڈا مکمل کرنے میں یہاں کا جو حکمران طبقہ ہے اس کی طرف سے ہی سہولت کاری حاصل ہے. اس لیے کہ کوئی بیرونی طاقت اپنا کام نہیں کر سکتی جب تک اندرونی طور پر کام ٹھیک نہ ہو رہا ہو، اور لوگ اپنی ذمہ داری اگر پوری نہیں کریں گے تو بیرونی طاقتیں فائدہ اٹھاتی ہیں. لوگوں کو آپ عزت نہیں دیں گے، آپ لوگوں کو لاپتہ کر دیں گے، آپ سہولتیں نہیں دیں گے، تعلیم نہیں دیں گے، روزگار نہیں دیں گے، انفراسٹرکچر نہیں دیں گے. سی پیک کی بات کریں گے لیکن سی پیک مخصوص علاقوں میں چلتا رہے گا، بلوچستان کے عوام سوال کرتے رہیں گے، خیبر پختونخوا کے لوگ امن مانگتے رہیں گے، تو پھر کیسے حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ لہذا ہم اس حوالے سے بھی سمجھتے ہیں کہ ایک قومی ایجنڈا ہے. اس ایجنڈے کی تکمیل کے لیے عوامی سطح پر ایک زبردست قسم کی مزاحمت اور پرامن سیاسی مزاحمت کے ذریعے سے انشاءاللہ ہم لوگوں کے حق کو حاصل کرنے کی اس تحریک کو آگے بڑھائیں گے. بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کی تشریف آوری. کم کی الیکٹرک کی جانب سے اعلان کیا جا رہا ہے، تو تناسب ہے 2-3 روپے کا بن رہا ہے، وہ درست بنے گا. دوسرا یہ کہ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کی تحریک کے سلسلے میں ہوا، لیکن بہت ساری جماعتیں اور بھی کریڈٹ لے رہی ہیں، خاص طور پہ ان کے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت میں شامل ہوئے تو ہمارا بنیادی مطالبہ تھا کہ بجلی سستی کی جائے، تو ان کے مطالبے میں یہ ہوا ہے. تو کیا صرف آپ کی اپنی یہ کاوش ہے یا پھر دوسرے بھی شامل ہے؟ نہیں، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ظاہر ہے ایم کیو ایم ٹائپ کی تنظیم ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہے ان کی اپنی پوزیشن کیا ہے. یہ کوئی مطالبہ کرنے کی صلاحیت سے ہی آری ہو چکے ہیں، جن کو پورے شہر سے لوگوں نے 1 لاکھ ووٹ بھی نہ دیے ہوں اور دھتکار دیا ہو، ٹھکرا دیا ہو، اور ان کو اسٹیبلشمنٹ فارم 47 کی بنیاد پر لا کر اس نے اپنے نمبرز پورے کر لیے ہوں. اٹھ جاؤ تو اٹھ جاتے ہیں، بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ کیا مطالبہ کریں گے اور کیا مطالبہ منوائیں گے؟ یہ تو بتائیں نا. 1994 سے تو حکومت میں ہی شامل ہیں، یہ ہوا کیسے؟ پہلے تو اس کا جواب دیں. یہ تو چھوڑیں، ان پہ میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. وہ تو لطیفے آپ نے سنے ہوئے نا کہ وہ جب کوئی واقعہ جنگل میں ہو جاتا ہے بڑا، تو کچھ جانور جو ہیں وہ اتراتے پھر رہے ہوتے ہیں، چوہے وغیرہ، اور کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ بھئی اتنے کیوں اترا رہے ہو میاں چوہے؟ اس نے کہا بس وہ شیرنی اغوا ہو گئی ہے. تو اس نے کہا شیرنی اغوا ہوئی ہے تو آپ کیوں اتنے اترا رہے ہیں؟ آپ نے اسٹرا لگا لیا ہے دم میں، اتنا اکڑ رہے ہیں آپ. اس نے کہا بس وہ FIR میں میرا نام بھی ہے. تو اس طرح کے لوگ تو ہوتے ہی ہیں، لیکن بہرحال ان سب لوگوں کے نتیجے میں قوم کے سامنے تو سب کچھ ہے نا. وہ تو زندہ لوگوں کا اجتماع تھا نا کہ جو 14 دن تک راولپنڈی میں دھرنا دیا تھا، اور پورے اسلام آباد کو جو بلاک کیا گیا تھا، اور چاروں طرف سے جو ہے وہ لوگ پہنچے تھے، اور پورے ملک میں جو گرفتاریاں ہوئی تھیں، اور پھر اس کے بعد جو معاہدہ ہوا تھا، اور اس کے بعد اس کا فالو اپ ہوا تھا، اور وہ جو ہڑتال ہوئی تھی، تو اس میں یہ سب پارٹیاں کہاں تھیں؟ تو اس لیے کریڈٹ تو لینے کے لیے بہت سارے لوگ آئیں گے اور آتے رہیں، ان کو حق حاصل ہے، وہ جو چاہیں کہیں.
لیکن اصل بات یہ ہے کہ پوری قوم کے سامنے یہ جماعت اسلامی ہی ہے جس نے ان ایشوز کو ٹیک اپ کیا، ورنہ یہ ایشوز تو پاکستان کی کسی پولیٹیکل پارٹی کے ایجنڈے میں شامل ہی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جماعت اسلامی کراچی کی بلدیہ میں پہلی پوزیشن پر ہے، نمبر ووٹ بھی سب سے زیادہ ملے ہیں، سیٹیں بھی سب سے زیادہ ملی تھی جو چھین لی گئی ہیں، اور جب سب کچھ پھر بھی کچھ نہیں ہو سکا تھا تو بندے ہی اٹھا لیے تھے۔ تو یہ وضاحت بھی میں کر دوں کہ ووٹ کے لحاظ سے جتنی پارٹیاں اس وقت بلدیہ میں موجود ہیں ان سب کے ووٹ جمع کریں تو جماعت اسلامی کے ووٹ تو اس سے بھی زیادہ تھے شاید۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی، لیکن ظاہر ہے کہ جو کچھ یہ حکومت کر رہی ہے سب پیپلز پارٹی کی، اس نے تو جو موجود لوگ ہیں ان کے پیسے وقت پہ نہیں ملتے، لوگ روتے رہتے ہیں، اور پینشنرز کے ساتھ تو بہت بڑی زیادتی کی ہے۔ ٹاؤنز میں جو ملازمین تھے جن کے 10 سال کے 15 سال کے ڈیوز تھے، الحمدللہ ان نامساعد حالات میں بھی جب صوبائی حکومت کی طرف سے پراپر فنڈ نہیں ملتا، ہمارے ٹاؤنز نے ترجیحی بنیاد پر ان سب لوگوں کے واجبات کو ادا کیا ہے الحمدللہ، اور ابھی بھی کر رہے ہیں مزید، تو ہم زیرو کر دیے، اللہ کا شکر ہے۔ تو ہم تو جہاں ہمارا بس چلتا ہے اس سے زیادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ کام تو اب جو کچھ بھی ہیں قبضہ کر کے آئے، لیکن ہیں تو میئر صاحب نا، کریں نا اس کام کو، انہی کی پارٹی کی حکومت ہے، وفاق میں بھی وہی ہیں، صوبے میں بھی وہی ہیں، کراچی میں بھی قبضہ ہے، تو پھر آپ بتائیں نا کہ کیوں نہیں مل رہے لوگوں کو حق۔ تو بالکل صحیح آپ کی بات ہے، اور اس کے لیے ہمارے سیف الدین ایڈوکیٹ صاحب جو ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں، وہ روزانہ کی بنیاد پہ ہی بات کر رہے ہوتے ہیں، روز پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں، احتجاج کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم ضرور ان سے کہیں گے منیم بھائی کہ اس پریشر کو بھی بڑھائیں، ظاہر ہے لوگ ہیں ان کا سارا انحصار چھوٹی چھوٹی پینشنز پر ہے اور ان کی واجبات پر ہے، تو وہ ملنے چاہیے اور اس کے لیے دباؤ ڈالنا چاہیے۔ آپ کی تشریف آوری سے پہلے میں نے کہا کہ میں اس کا تو خیر مقدم کرتا ہوں، لیکن مزید کم ہونا چاہیے۔ جی ہم نے دیکھیں جو بات کی ہے نا، اصل بات یہ ہے کہ یہ جو دھندا شروع کیا ہوا ہے کافی عرصے سے حکومتوں نے، سلیب سسٹم، ہم نے تو بات ہی یہ کی تھی کہ آپ فی یونٹ چارجز ایک طے کریں اور وہ منیمم طے کریں، ٹیکس اس میں سے ختم کریں، اور زیادہ سے زیادہ یہ کر لیں کہ جو کنزمپشن ہے تو اس میں آپ وہ پلانٹ چلائیں گے، یہ طے کر لیں ایک جگہ بیٹھ کر اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر کہ جو سستے پلانٹ ہوتے ہیں، اور باقیوں کو فارغ کریں جو مہنگی بجلی بنا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر کے الیکٹرک ہے، اب کے الیکٹرک مہنگی ترین بجلی بناتا ہے، سب سے مہنگی بجلی کے الیکٹرک بناتا ہے، لیکن کے الیکٹرک چونکہ تمام پارٹیوں کا بلیو آئیڈ ہے اور اس کو سب پسند کرتے ہیں، سب نے ان کو مراعات فراہم کی ہیں، تو کوئی کے الیکٹرک کے خلاف ہوتا ہی نہیں ہے۔ ساری حکومت میں شامل جماعتیں یا اپوزیشن کی جماعتیں کے الیکٹرک کے اسیر ہیں، تو کے الیکٹرک کو تو بجلی بنانے کی اب ضرورت ہی نہیں ہے، ان کو فارغ کرو وہاں سے جنریشن سے، بجلی تو ایکسس موجود ہے ہمارے پاس۔ کراچی میں 2 نیوکلیئر پاور پلانٹ ہیں اور جن کی کیپیسٹی تقریباً اب 2200 میگا واٹ سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے، 3000 ہو چکی ہے، تو یہ تو کراچی کے لیے کافی ہیں، اور اس میں جو کاسٹ آتی ہے وہ تو چند روپے آتی ہے۔ تو اگر وہ نیشنل گرڈ میں بجلی ڈالنے کے بجائے یہ پوری کی پوری بجلی کراچی کو دے دی جائے تو یہ سارے لوگ فارغ ہو جائیں گے اور انتہائی سستی بجلی کراچی والوں کو ملے گی اور مافیا سے جان بھی چھوٹ جائے گی۔ ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کے لیے آپ مزید کمپنیوں کو انوائٹ کریں، ایک سے زیادہ کمپنیاں ہونی چاہیے، تو سولوشنز تو موجود ہیں، تو اس لیے یہ سولوشن پر عمل درآمد یہ لوگ نہیں کرتے ہیں۔ ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ بجلی تو بہت منیمم ہو سکتی ہے ان حالات میں بھی جو حالات اس وقت چل رہے ہیں، لیکن اس کے لیے خود تو یہ کریں گے نہیں، خود تو پہلے بھی نہیں کر رہے تھے، عوامی دباؤ کے ذریعے سے اس کو کیا جائے گا۔ لیکن کل جو کمی ہوئی ہے اس کو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ دباؤ نہ ہوتا جماعت اسلامی کا تو کس پارٹی کو پاکستان کے لوگوں کے نشوز سے کوئی ہمدردی ہے؟ مجھے بتائیں کسی نے آج تک بجلی کے لیے کوئی کام کیا؟ کسی نے آج تک کے الیکٹرک کے خلاف احتجاج کیا؟ کسی نے آج تک جو ہے وہ یہ بات کی کہ کیوں ہمیں اتنی تنخواہ دار لوگوں کے اوپر اتنا ٹیکس کا سلیب ہے؟ کسی کا ایجنڈا یہ نہیں ہے۔ تو یہ تو جماعت اسلامی ہی ہے جس نے اس کام کو کیا، اور میں انڈسٹری کے لوگوں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی بات کی، جو فیڈریشن آف چیمبر آف کامرس ہے وہ بھی اس پر بات کرتے رہے، اور کراچی چیمبر نے بھی اس پر بات کی ہے، اور میں ان کو پورا کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے اس میں اپنی آواز کو اٹھایا ہے۔ لیکن یہ آواز تو سدا بسیرا ہوتی ہے اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی
اور عوامی سطح پر دباؤ موجود نہ ہو. تو جب جماعت اسلامی نے اس پر پوری ورکنگ کی ہے تو الحمدللہ اس کے نتائج بھی اب سامنے آنا شروع ہو گئے. بہت شکریہ. یار اگر آپ لوگ 1 منٹ زحمت نہ ہو تو ایک بات رہ گئی ہے بہت امپورٹنٹ. زاہد بھائی، چونکہ آج ہم آئی پی پیز کے اوپر ہم نے بہت فوکس کیا تو 1 منٹ. تو جو اہم ترین اس وقت بات ہے وہ یہ ہے کہ غزہ کی صورتحال، اور رات کو بھی اسرائیل نے بمباری کی ہے اور اقوام متحدہ کی وہ پناہ گاہیں ان پر بمباری کر کے بچوں کو اور عورتوں کو اور جوانوں کو شہید کیا ہے. 100 سے زائد لوگ شہید کیے. روزانہ کا یہ ان کا معمول ہے. پوری دنیا میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. چاروں طرف عرب ممالک موجود ہیں اور سب خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں. OIC تو اب بات ہی نہیں کر رہی ہے. سب سے بڑا رول پاکستان کا بن سکتا ہے، ہم ایٹمی پاور ہیں، لیکن ہمارے یہاں سے اب گفتگو ہی نہیں ہو رہی. بلکہ آج تک حکومت نے وضاحت نہیں کی ہے کہ کیسے وہ صحافی وہاں چلے گئے اور ان کی رپورٹیں چھپ گئیں جو اسرائیل میں جا کر میٹنگز کر آ گئے. آج تک پراپر وضاحت نہیں آئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سب اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ مل کر اب جو کچھ بھی انسانیت کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے اس میں شریک جرم ہو گئے. لہذا ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ خاص طور پر پاکستان اس میں اپنا کردار ادا کرے. ہم کوئی اتنے گئے گزرے لوگ نہیں ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس ایک ریگولر آرمی ہے، ہمارے پاس ایٹمی پروگرام ہے، ہمارے پاس میزائل ٹیکنالوجی ہے، اور ہماری یہ صلاحیت ہے، ہماری جیو اسٹریٹجک پوزیشن یہ ہے کہ ہم اگر اور ممالک کو ساتھ ملا کر کوئی مشترکہ موقف اختیار کریں تو اسرائیل پیچھے ہٹ سکتا ہے. لیکن سب امریکہ کی لائن میں لگے ہوئے ہیں. کسی کو بات کرنے کی اس پر جرت نہیں ہوتی ہے کہ امریکہ کی مذمت کر سکے کہ جو اس وقت اسرائیل کو پوری طرح سے سہولت کاری کر رہا ہے کہ جتنا چاہو مسلمانوں کو مارو اور بچوں کو قتل کرو اور نسل کشی کرو فلسطینیوں کی. لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پوری قوم کو اس پر آواز بلند کرنی چاہیے، اور جماعت اسلامی تمام ایشوز کے ساتھ ساتھ اس مسئلے کو نظر انداز بھی نہیں کرتی اور چھوڑتی بھی نہیں ہے. مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں کسی اور پارٹی کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ وہ امریکہ اور اسرائیل کی مذمت کریں اور انسانیت کے ساتھ یہ جو سلوک ہو رہا ہے اس پر اپنی آواز بلند کریں. کوئی پارٹی سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہے. سب امریکی آشیرواد کے چکر میں لائن میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح ٹرمپ کی حمایت ان کو مل جائے. تو یہ بہت افسوسناک اور شرمناک بات ہے جس میں پوری قومی حیثیت سے ہمیں شرم آتی ہے کہ جب پاکستان